ہندوستان میں جب انگریز آیا اور انگریز نے یہاں حکومت کرنا چاہا تو انگریز کو کچھ رکاوٹ تھی، اور وہ مسلمانوں سے تھی، کیونکہ مغلیہ سلطنت بغیر شک شبے کے اسلامی حکومت تھی اور سب فرمان روا مسلمان تھے۔ تو ویسے بھی آنے والی حکومت جو گزری ہوئی حکومت ہوتی ہے ان کے کار پردازوں سے بیر و بغض رکھتی ہے، بیر و بغض رکھتی ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہندو مت کوئی چیز نہیں ہے، سکھ چند روزہ مہمان ہے، مسلمان ہے جو جہاد کا نام لیتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ ہماری حکومت انگریز نے لی ہے، لہذا ان کو نقصان پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، ایک فرقے کو تیار کیا، وہ کہا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ تمام حکومتی مغلیہ بلبن غلامان جتنی بھی حکومتیں گزری ہے سب کے سب حنفی حکومتیں تھیں، کوئی غیر مقلد رافضین میں نہیں ہوا۔ تو اہل حدیثوں کو پیدا کیا اور ان کو کہا تم کہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، امین بالجہر نہیں کرتے، رفع یدین نہیں کرتے، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک فرقے کو کہا کہ تم کہو کہ یہ بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، بے ادب ہے، کرامات نہیں مانتے، فیوز و برکات نہیں مانتے، قبروں کا احترام نہیں کرتے، بے ادب گستاخ ہے، تو ان کے ساتھ جہاد کب جائز ہے تاکہ مجاہدین کا پلہ ہلکا ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت اور اس کے اساتذہ و مشائخ پیدا ہو گئے، مولوی عبدالجبار اور مولوی بدایونی اور یہ سب آ گئے، اور احمد رضا اور یہ سب لوگ میدان میں آ گئے۔ ایک شخص کو کہا کہ تم کہو کہ سرے سے حدیثیں نہیں ہیں، یہ محدثین نے اپنی طرف سے بنائی، فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا۔ ایک شخص کو کہا کہ تم کہو کہ میں خود پیغمبر ہوں، یہ بڑی بڑی سخت چوٹ ہے، یہ سب آپ کے ساتھ لڑ پڑیں گے، مرزائیوں سے مقابلے مناظرے، اور نتیجے میں ہمارے حکومت مضبوط ہو جائے گی، ہماری طرف آ ہی نہیں سکے۔ تو انگریز نے کہا کہ مسلمان مذہبی طور پر شکست کھائیں اور ان میں کچھ لوگ ناراض ہو کہ عیسائی ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، اس کو ہائی کلاس کی عربی سکھائی اور بہت زبردست قرآن سنت تفسیر حدیث فقہ اس کو یاد کرایا۔ جب یہ کام ہو رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر علماء تھے، بڑے مشائخ، ان کی نظر تھی کہ یہ داؤ پیچ ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے، انہوں نے بھی اپنے ایک آدمی میدان میں چھوڑا تھا اور اس کو کہا کہ آپ اناجیل مکمل یاد کر لیں اور ان میں تعارض و ازداد سمجھ لیں اور اسلام کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ تیار کر لیں۔ انگریزوں نے جس آدمی کو تیار کیا تھا اس کو کہتے تھے فاؤنڈر، اور مسلمانوں نے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا خلیفہ اجل مولانا رحمت اللہ کیرانوی تھے، جن کو اناجیل ایسے یاد تھے جیسے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ جب عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ فاؤنڈر زبردست قابل ہے تو اس نے ان کا مناظرہ سکھ سے کرایا، سکھ ہار گئے، ہندو دھرم سے کرایا، وہ پنڈت ہار گئے، سب سے کرایا، وہ ہار گئے۔ ممکن ہے دو چار کچے پکے حلوہ خور قبر پرستوں سے بھی کرایا ہو، وہ بھی پٹ گئے ہوں گے، تو پٹنے کے عادی ہے اور ان کی عزت پٹنے میں ہوتی ہے، وہی پفٹے منہ تو بجے ہی سا۔ انگریز نے 1860 میں اور 1861 میں الہ آباد کے اندر مذہبی میلہ رکھا۔ مذہبی میلہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص آئے اور وہ اپنے مذہب کی تائید میں تقریر کرے۔ وہ بڑا میلہ تھا، اس میں انگریز وائسرائے موجود تھے، اس کے لوگ تھے، تو ملک کے چیدہ چیدہ افراد چنے گئے۔ دیوبند کے حضرات نے مولانا رحمت اللہ کو تیار کیا کہ آپ جائیں گے، تمام دنیا جمع تھی اور فاؤنڈر میدان میں آیا، وہ تو بڑا بہادر ہو چکا تھا، اور فاؤنڈر نے
ہندو دھرم کا رد کیا، سکھ مت کا رد کیا، گوتڑوں کا، سارے جہان کے ہندوستانی مذاہب کا رد کیا، اور اعلان کرتا تھا کہ حق اور سچا مذہب صرف عیسائیت ہے، جس کا مرکز برطانیہ ہے اور جس کی برکات ہندوستان میں پہنچ گئی۔ اور پھر اخیر میں کہا کہ قرآن جو مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے وہ غلط ہے، اور مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ بھی ایسا ہے ایسا ہے، اور مسلمانوں کا مذہب ان وجوہات سے کمزور ہے۔ وہ ہر مذہب کا جب رد کرتا تھا تو پھر کہتا تھا حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی جواب دینے والا؟ جب مسلمانوں کے مذہب کا رد کیا اور اس نے کہا حل من مبارز یبارزنی، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کھڑے ہو کر کہا بالکل غلط کہتے آپ۔ مولانا نے سب سے پہلے ان کے جوابات دے دیے، اور نبی آخر زمان کی پاکی اور صداقت تین طرح ثابت کی، اناجیل سے، غیر مسلموں سے، اور قرآن و سنت سے، اور ثابت کیا کہ آپ کی زندگی وہ کامل و اکمل ہے اور وہ انسانیت کی اعلیٰ زندگی ہے، اور جو وحی آپ کو دی گئی ہے قرآن اور سنت وہ مکمل دین، مکمل رہنمائی ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا جمع حیران ہے، اور پھر اس نے عیسائیت کا رد کیا شروع کیا، اور عیسائی کے بحر بکیڑ دیے، ہر طرح اناجیل کو رد کیا اور ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجودہ عیسائیت سے اور اناجیل سے، تعلیمات سے اور فاؤنڈر کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں، قرآن ہے، ہمارے پیغمبر ہے۔ فاؤنڈر تس نس ہو گیا، اور مولانا کے تابڑ توڑ حملوں کا جواب نہ دے سکا۔ علماء لکھتے ہیں مولانا نے صرف اس موضوع پر کہ تثلیث اور ہے اور توحید اور ہے 1000 دلائل دیے، اور ثابت کیا کہ تثلیث کو مذہب سماوی کہنا انبیاء علیہ السلام پہ تہمت ہے، دروغ اور کذب کی بڑی مثال ہے، اور تثلیث کی وجہ سے ہی توحید سے تم محروم ہو چکے ہو۔ جب مناظرہ ختم ہوا تو عیسائی سمجھ گئے، انگریز گورنمنٹ، کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس جیسے لوگ جب مسلمانوں میں موجود ہو مسلمان جوش میں آ جائیں گے، اور پوری مجلس اس ایک شخص کے مداح ہو گئی۔ تو انگریز نے سوچ بچار کے بعد فوری فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو سزائے موت دیتے ہیں۔ فاؤنڈر تو ویسے کہ اس نے ان کا بیڑا غرق کیا، اتنا خرچہ ہوا تھا اور مولانا کے سامنے کچھ نہ کر سکے، وہ تو موت کا لائق تھا ہی، اور اس کی موت میں ان کا فائدہ تھا کہ اس بہانے مولانا رحمت اللہ صاحب کو سزائے موت ہو جائے۔ علماء اکابر علماء نے مولانا رحمت اللہ کو گرفتاری نہ دینے کا حکم کیا کہ آپ فوراً ہندوستان سے نکلیں۔ مولانا راتوں رات جنگلوں کے راستے بلوچستان، ایران اور وہاں سے عراق اور سعودی عرب داخل ہوا، کیونکہ وہاں ان کے شیخ تھے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سید الطائفہ، شیخ المشائخ دارالعلوم دیوبند۔ اور فاؤنڈر بھاگا اور وہ قسطنطنیہ گیا، استنبول، وہاں سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی، اور وہاں بڑے بڑے شیخ الاسلام و فخر الاسلام ہوتے تھے، گڑب اسلام اور ڈب اسلام، اور ان کو کہا مجھے اسلام اتنا یاد ہے کہ کسی عالم کو یاد نہیں، سارا اسلام میرے ہاتھ میں ہے۔ سلطان نے دربار میں علماء سے گفتگو کرائی، علماء سب ہار گئے۔ فاؤنڈر تو بہت بہادر تھا، سلطان غمگین ہو گیا، اس نے شریف مکہ کو فوراً خط لکھا کہ ایک پادری آیا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے مذہب کو ختم کر رہا ہے، اور میرے ملک کے علماء جواب نہیں دے سکتے، اگر آپ کے پاس کوئی عالم ہو تو مہربانی کر کے احسان کریں۔ شریف مکہ نے حاجی امداد اللہ سے کہا، حاجی صاحب نے کہا کہ آدمی تیار بیٹھا ہے، لیکن 2-3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا نام ابھی ظاہر نہیں کرنا ہے، شاہی گھوڑے پر بٹھا کے اس کو برید خاص کہتے تھے، اور اس کو استنبول پہنچاؤ۔ دوسرا یہ کہ یہ اندر کمرے میں بیٹھا رہے گا، اینڈ ٹائم پر جب فاؤنڈر کی تقریر ختم ہو جائے تو یہ باہر آئے گا، جب تک فاؤنڈر کی تقریر ختم نہیں ہوئی ان کا نام نہیں لینا ہے،
بس آپ کہے کوئی عرب مولوی آیا ہے۔ استنبول میں شاہی دربار میں مناظرے کا سٹیج لگ گیا اور لاکھوں مجمع لگ گیا، دنیا حیران ہوئی کہ عجیب عیسائی ہے، قرآن سنت تمام فقہ تاریخ سب اس کو یاد ہے، اور وہ تو وہ جگہ بیان کرتا تھا جن پہ اعتراض ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ ایسے گھوم گیا سٹیج پر، اس کو کیا پتا تھا، اور اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا؟ مولانا کمرے سے باہر نکلا ہے، اس نے دیکھا وہ یہ میرا باپ کہاں سے آیا؟ مولانا نے کہا بالکل جواب تیار ہے۔ فاؤنڈر نے کہا کہ میں ذرا طہارت خانے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں۔ وہ 1862 میں فاؤنڈر جو طہارت خانے گیا ہے واپس نہیں آیا، کیونکہ بیت الخلا دریاب پر بنے ہوئے تھے، نیچے نکاسی دریا میں ہوتی تھی، اس نے وہیں سے چھلانگ ماری اور ہمیشہ کے لیے مردار ہو گیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس علم کو بڑے خاص طریقے سے نقل کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے، وہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے اظہار الحق، مکہ مکرمہ سے 26 مرتبہ شائع ہوئی ہے۔ مولانا نے وہاں مدرسہ قائم کیا تھا، اس کا نام ہے مدرسہ سولتیہ، مکہ مکرمہ میں۔ عرصہ دراز تک اہل حق کا مرکز رہا ہے، اب بھی ہے۔ یہ اظہار الحق اس قابل ہے کہ مناظرے کے کورس میں پی ایچ ڈی میں تخصص والوں کو یاد کرایا جائے۔ مولانا تقی صاحب نے جو بائبل سے قرآن تک کا ترجمہ کیا ہے، اس میں اس کتاب سے بڑا کام لیا ہے، اظہار الحق سے۔ ہمارے پاس اصلی نسخے موجود ہیں، ہندوستان کے بھی اور پھر مکہ مکرمہ سے جو شائع ہے۔ ایک ایسا نسخہ بھی نظر سے گزرا جس پر مولانا کا حاشیہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب کا، اس میں یہ فاؤنڈر کا قصہ بھی لکھا ہوا ہے۔